آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دار السلام، خجاوالا۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. دروشی پڑھ لو. حضرات، اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے یہ وجہ بیان کرتا ہوں کہ میں عزیزم مولانا عمر صرف صاحب سے پہلے کیوں بیان کر رہا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی تقریر کے بعد اگر میری تقریر ہوگی تو جو لطف مولانا کی تقریر سے آپ لوگوں کے دل و دماغ میں پیدا ہوا ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ قائم رہے. دوسرا یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ علیل ہے تو میں اپنی عرض کر لوں گا اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بیٹھے رہیں اور مولانا کی تقریر سن کر جائیں. میں تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے کی لیاقت بھی نہیں رکھتا. میری کیا لیاقت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے محبوب کی حمد و ثنا اور مجھ جیسا ایک ناقص ترین انسان کوئی نسبت ہی نہیں ہے. فقط مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ثنا خوان ہیں. یوسف کی خریداری کے لیے اگر کوئی بوریاں ایک اٹی لے جاتی ہے سود کی، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ یوسف کی قیمت ہے، بلکہ یہ معنی ہوتا ہے اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ یوسف کے خریداروں میں اپنے آپ کو شمار کرتی ہے. میرا دل اور دماغ اور زبان اس قابل نہیں کہ میں خدا کے محبوب کی ثنا کروں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے بغیر بیان ہونا ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہی بیان کر سکتا ہے. جب تک حقیقت معلوم نہ ہو کسی چیز کی اور ماہیت معلوم نہ ہو تو اس چیز کی تعریف نہیں ہو سکتی. حقیقت محمدیہ کا واقف عالم اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جو حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے اسی کا شان ہے اور اسی کو حق ہے. اسی لیے میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے میں وہی بیان کروں گا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کا رب خدا، حضور کا خالق و مالک جب اپنے پیارے عبد کو یہ شان بخش رہا ہے تو حضور کے غلاموں کو کس قدر حضرت کی عزت اور شان بیان کرنا چاہیے. مگر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. میں حضرت غالب کے قول کے مطابق یہ بیان کروں گا. غالب ثنا خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است.
اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اس آیت کریمہ کی تفسیریں دو ہیں. ایک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبلہ سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. میں نے بیت المقدس کو اسی لیے قبلہ بنایا تھا تاکہ مجھے علم ظاہری کے لحاظ سے اس بات کو واضح کروں کہ میرے رسول میرے محبوب کا کون متبع ہوتا ہے. آپ ذرا اس پر غور فرمائیں کہ 1,00,000 پیغمبر سے زیادہ پیغمبروں نے بیت المقدس کی طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمائی، بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی فرمائی. تو کتنی شان ہے اس قبلہ اول کو. اور پھر خدا فرماتا ہے کہ میں نے آج کے دن کے لیے اس کو اتنی مدت تک قبلہ بنائے رکھا تاکہ میں اس بات کو ظاہر کروں لوگوں کے سامنے کہ میرے محبوب کی کیا شان ہے. اس لیے بنایا تھا تاکہ حضور کا متبع کون ہوتا ہے، کون تعویل کرتا ہے قبلہ کی طرف. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل وعلا شان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرماتا ہے مجھے قسم ہے تیرے رب کی. رب العرش نہیں فرمایا اور رب الکعبہ نہیں فرمایا، مجھے تیرے رب کی قسم ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنی شان ظاہر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو محمد رسول اللہ کا رب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، قبلہ شیخ الاسلام. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کی بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسا نحو کا عام قاعدہ ہے کہ قسم سے پہلے لا زائدہ ہوتا ہے جس کو لا قسمیہ کہتے ہیں، جس کا یہ معنی ہے کہ مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. لیکن ہر وقت نہیں. جس وقت اے میرے محبوب تیری یاد اس شہر میں ہو تو اس وقت میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. کعبہ شریف بھی موجود ہے، رکن یمانی بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، بیر زمزم بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے. لیکن خدا فرماتا ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس وقت اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جب میرا محبوب اس شہر میں ہو. تو آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ حضور کا رب اپنے محبوب کی کیا قدر فرما رہا ہے اور کیا قدر بخشی ہے اور کیا شان فرما رہا ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ لا قسمیہ زائدہ نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے. یعنی اے میرے محبوب تیری ذات بھی اس شہر میں موجود ہو اور پھر میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں. کیوں نہ اٹھاؤں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو بھی اس شہر میں موجود ہو اور پھر بھی میں اس شہر کی قسم نہ اٹھاؤں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تمام علماء ائمہ مجتہدین، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور اصحاب ظواہر حضرت اسحاق بن راہویہ اور حضرت داؤد ظاہری اور حضرت عبداللہ بن مبارک، ان حضرات کی تصریحات میں نے دیکھی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے روضہ انور کا شان تمام عرش عظیم سے زیادہ، کعبہ شریف سے بھی زیادہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا. اس پر اجماع امت ہے اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں وہ علماء، وہ ائمہ دین کہ کعبہ شریف تو پہلے بھی موجود تھا. خدا فرماتا ہے کہ میں اس وقت قسم اٹھاتا ہوں جب میرا شہر اس میں موجود ہو. یہ شہر اس وقت قسم اٹھانے کے قابل ہے کہ جب میرے محبوب اس شہر میں موجود ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اپنے محبوب کی شان. اب بتاؤ میں اور تو کیا خدا کے محبوب کی شان بیان کریں گے؟ ہم نہیں بیان کر سکتے، ناممکن ہے. چلو شپا جائیں. حضرات دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک محبت اور ایک عداوت، دشمنی.
ان دونوں چیزوں کے تقاضے الگ الگ ہیں، ان کے اثرات بھی الگ الگ ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہے اور اس کا ذکر سنتا رہے، اور جو اس کا ذکر کرے اس کو پسند آئے، اس کا دل شاد خوش ہو، دل اس کا کھلے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور دشمنی کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ انسان دشمن کی تعریف نہیں سن سکتا، دشمن کی تعریف نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص کسی دشمن کی تعریف کرے کسی کے سامنے، وہ اس کو اپنی مجلس سے اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا، ورنہ خود اٹھ جائے گا، اپنے کانوں سے دشمن کی تعریف کو نہیں سن سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص کتابیں خرید کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ مجھے کہیں یہ مل جائے کہ خدا کے محبوب میں یہ عیب تھا، نقل کفر نواشا، یہ نقص تھا، یہاں علم کی کمی تھی، یہاں شان میں کمی تھی، یہ بات نہیں جانتے تھے۔ مقصد بھی اس کا یہ ہوتا ہے کتابیں خرید کرنے کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا، کہ بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو کانوں تک یہ پہنچا ہے کہ اللہ کے محبوب جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حسن پیدا کیا، خلق تمام مکارم پیدا کیے، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بہشت کو پیدا کیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے خزائن آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس ذات پاک کی کمالات کی ضدیں تلاش کرنا، اس ذات پاک کے متعلق برا عقیدہ تو خیر ہے ہی، برا عقیدہ پیدا کرنا یہ ہے دشمنی کا تقاضا۔ آپ دیکھیں کسی شخص کی محبت اپنے والد کے ساتھ ہے تو کوئی شخص اس کے والد کی تعریف کرے گا تو وہ کہے گا کہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو بھائی بہت اچھا آدمی ہے، اور کسی کی دشمن کی تعریف کرے گا تو بتاؤ وہ سن سکے گا؟ کبھی نہیں سن سکتا وہ۔ تو بس یہ فرق ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب کی محبت یہ عینی ایمان ہے، اور حضور کے ساتھ محبت نہ ہونا یہ عین کفر ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس شخص کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے زیادہ نہ ہو، اس کے بیٹے سے زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو، اتنے تک کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ حج کرتا رہے، ہر سال حج کرتا ہے، ہر وقت سجدے کر رہا ہے، تمام مال لٹا رہا ہے، جہاد کرتے کرتے قتل ہو گیا ہے، لیکن حضور کی محبت سے محروم ہے تو وہ کافر ہے، اس پر اجماع امت ہے۔ گناہگار سے گناہگار ہے لیکن حضور کی محبت کی نعمت عظمیٰ اس کو نصیب ہے تو وہ پکا مسلمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انہی لوگوں کے حق میں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، ان کو فرما دیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، تمہیں نعمت عظمیٰ خدا کے محبوب کی محبت جب نصیب ہے تو خدا کے محبوب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے غفران سے، اس کی بخشش سے نا امید نہ ہو جاؤ، تمہارے تمام گناہ بخش دے گا وہ۔ تو محبت ہی اصل چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے خدا کے محبوب کی محبت مانگو۔ اب یہ کہا جائے کہ میاں خدا کے محبوب کا نام آتا ہے تم چونتے کیوں؟ تو یہ تم ہی فیصلہ کرو، یہ تم لوگ فتویٰ دو کہ وہ شخص محبت کی بنا پر یہ کہہ رہا ہے کہ دشمنی کی بنا پر کہہ رہا ہے کہ خدا کے رسول کے نام کی عزت نہ کرو۔
کوئی یہودی ہو عیسائی ہو کوئی یہ دیکھے کہ ایک شخص حضور کا نام مبارک لیا جا رہا ہے اور وہ اپنے انگلیوں کے پوٹے چوم کر آنکھوں پر رکھ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول کی عزت کر رہا ہے، یہی کہے گا نا. اور ایک کہنا میاں ایسا مت کرو، کیا مانا ہے کہ یہ حضرت محروم ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہے. خدا فرمایا قرآن کریم میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، جتنا کر سکتے ہو تم تعظیم کرو. یہ کسی خاص فعل کے ساتھ یہ مقید نہیں فرمایا گیا بلکہ مطلق ہے. جو عمل تعظیم اور توقیر پر دلالت کرتا ہے وہ تم بجا لاؤ، یہ خدا فرمائے. تو آپ ہی فرماؤ کہ یہ اوریوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھنا جس وقت نام اقدس آ جائے تو یہ تعظیم ہے یا نہیں ہے؟ اگر تعظیم ہے تو یہ خدا کا فرمان ہے. وہ تو ضرور ہوگا. نعرہ تکبیر، مذہب اہل سنت. کوئی شخص کہتا ہے کہ میاں یا رسول اللہ نہ کہو. اگر پوچھا جائے ان سے تو بس یہ پڑھے ہوئے وہی ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہیں ان کے علم. تو کہتے ہیں کہ میاں دور سے پکارنا یہ شرک ہے کیونکہ دور سے خدا ہی سنتا ہے، کیونکہ خدا کی صفت ہوگی جب شرک ہوگا نا. تو دور سے خدا ہی سنتا ہے، دور سے پکارنا شرک ہے. تو ان سے پوچھیے کہ خدا دور ہے یا نزدیک ہے؟ بھائی وہ تو شارک سے بھی نزدیک ہے. شرک تو یہ ہونا چاہیے کہ نزدیک سے کسی کو کہا جائے کہ میاں روٹی لاؤ، پانی لا دو، مجھے یہ کام کرو، وہ کام کرو، کسی کو کہو اور یہ سبق پڑھو. نزدیک سے کسی کو پکارنا شرک ہونا چاہیے کیونکہ خدا بھی نزدیک سے سنتا ہے اور یہ لوگ بھی نزدیک سے سنتے. حقیقت یہ ہے کہ جب خدا نزدیک ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ نزدیک سے سننا خاص خدا ہے، لہذا کسی کو نزدیک سے مت پکارو. لیکن نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا رتبہ بخشا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے اسماء گرامی بخش دیے ہیں. رؤوف الرحیم یہ خدا کا نام ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ شریف میں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا رسول رؤوف الرحیم ہے. قرآن کریم میں دیکھیے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. درود شریف پڑھ لیں. ذات اقدس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن میرا بڑے شان والا رسول تم سب پر گواہ ہوگا. اور علیکم کا مخاطب کون ہے؟ صرف صحابہ کرام نہیں ہیں، یاد رکھو. اگر کہو کہ مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں تو پھر نماز روزہ حج زکات کے تمام ان کے مخاطب بھی صحابہ کرام تھے، ہم نہیں ہیں. اور کتب علیکم الصیام یہ صحابہ کرام کو خطاب ہے، ہم نہیں ہیں. علیکم کے مخاطب کون ہیں؟ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم سب کے گواہ ہوں گے. گواہ کس بات کے ہوں گے؟ ہمارے اچھے اعمال کی گواہی دیں گے، بدعمالیوں کی گواہی دیں گے. اور عمل کیا ہوتے ہیں؟ ایک عمل ہوتا ہے زبان کا، ایک ہاتھ پاؤں کا، اور ایک عمل ہوتا ہے دل کا. ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں حج کروں گا، نہیں کر سکا. ایک شخص کے دل میں یہ ہے کہ میں فلاں غریب کو اتنے روپے دوں گا، نہیں دے سکا، پہلے مر گیا ہے. تو اس پر اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. تو اس کی بھی رسول اللہ گواہی دیں گے کہ میرے رسول گواہ ہوگا تم سب پر کہ فلاں میری امتی کے دل میں یہ اچھا خیال آیا تھا، فلاں کے دل میں یہ اچھا خیال آیا تھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا بڑے شان والا نبی
تمام مسلمانوں کے دلوں سے، ان کے ادراک سے، ان کے ذہن سے قریب تر ہے۔ اب اسی کو آپ سوچیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، یہ ہمارے نفس کا یہ علم ہے ذاتی ہمارا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہارے وجدان سے، تمہاری حصوں سے نبی قریب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو پہلے علم ہے کہ میرے فلانی امتی کو بھوک لگنے والی ہے، فلانی امتی کو یہ تکلیف آنے والی ہے، حضور شفاعت فرما رہے ہیں ہماری۔ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو حضور خوش ہوتے ہیں، کوئی اچھا ارادہ کرتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، جو برا ارادہ کرتا ہے حضور اس کی مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ استو سخن رود کے تو اشک بدیدہ بسمری نالا بسینہ بنگری، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شمار کر لیے ہوتے ہیں، درد نہیں پہنچتا، ہمارے نالہ کو حضور پہلے سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا، لیکن کاش کہ امتی کہلا کر اس کی قدر نہ جاتی۔ ان لوگوں کے لیے میں کوئی دلیل پیش نہیں کر رہا، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرض یہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے رسول کے متعلق غیظ و غضب ہے، کینہ عداوت ہے، بغض ہے، یہ دور کرے، ان مرضوں سے ان کو پاک کرے، ان کو ہدایت فرمائے۔ میں صرف اہل سنت کے لیے یاد کر رہا ہوں کہ اہل سنت کو جو وہ لوگ پھسلاتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ جم جائیں، یہ ان کے پیچھے نہ دوڑیں۔ اور شہر سائیوال تو ایک تجدید پسند مشہوری ہے، تو یہ اپنی اس قسم کی جدت کو چھوڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مزاریں چومتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس آج کل تو خیر وہ کرن شیطان ہے، مگر جب نہیں تھا تو اس وقت حضور کے روضہ اثر کے سامنے لوگ جھک کر زمین چومتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، تو یاد رکھیے یہ شرک فتویٰ ہم پر نہیں ہے، یہ شرک کا فتویٰ صحابہ کرام پر ہے، یہ شرک کا فتویٰ رجوم الاہتداء پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ آپ دیکھیں مستدرک حاکم حدیث کی معتبر کتاب ہے، اور زیادہ روایتی یہ علی شرط صحت الشیخین لاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی جو شرائط صحت ہیں، انہی شرائط پر یہ اپنی کتاب میں حدیثیں لاتے ہیں۔ یہ تو جلد 4 صفحہ 515 پر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کے صحابہ رسول اللہ کی مزار مبارک پر، حضور کے قدموں پر اپنے چہرے رکھتے تھے، اور یہی روایت مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 607 پر موجود ہے، مطبوع مصر، اور یہی روایت اور اس سے زیادہ امام بدر الدین عینی جلد 4 صفحہ 422 پر موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تعامل تھا۔ اب بتائیے کہ کوئی یہ کہے کہ میاں قبروں کو چومنا شرک ہے، تو بتاؤ ان جاہلوں کا فتویٰ کس پر ہے؟ یہ صحابہ کرام پر ہے، اکابر امت پر ہے، نجوم الاہتداء پر ہے۔ ہاں یہ دعویٰ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، یہ کہنا یہ صحابہ کرام کا شعار تھا۔ البدائع والنہایہ میں دیکھیے صحابہ کرام جب مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں گئے ہیں تو صحابہ کرام کا یہ شعار تھا یا محمد یا رسول اللہ، یہ صحابہ کرام کا شعار تھا میدان جنگ میں یمن میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور پڑھ رہے ہیں طواف کرتے کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت مقداد اور حضرت کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ جس مسجد میں جہاں بھی جاتے تھے یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یہ کہتے تھے. شفا شریف، اس کی شرح علامہ علی القاری، اس کی شرح علامہ خفاجی، ان تمام معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں. تو کہو کہ صلوات والسلام علیہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یعنی صحابہ کرام پر فتوی شرک ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے، صحابہ کرام سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ روح کا جسد ہی و جسد روح کا روح ہی، حضور کا روح ہے انور اور حضور کا جسد اطہر، یہ ایک چیز تھی، روح ہی روح تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کی ذات پاک کے متعلق صحابہ کرام کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے گھر حضور کی روح پاک موجود ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کو پاک رکھے. ہم بھی کہو کہ حاضر ناظر نہیں ہے، بلکہ اسی بات کو دیکھ لو کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. کہاں؟ آسمانوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، زمینوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، سمندر کی گہرائیوں میں اس کا کوئی شریک نہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، پہاڑوں کی گھاٹیوں میں کہیں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. ہم یہی کہتے ہیں نا. تو بتاؤ آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ آپ نے آسمان سب دیکھے، آپ نے سمندر کی گہرائیوں کو دیکھا، آپ کی نگاہ وہاں پہنچی ہے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کو آپ نے دیکھا، جنگلوں کے ذرات کو آپ نے دیکھا، تو سفید اس کے نہیں دیکھا، تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں بھی کوئی شریک نہیں؟ یہ گواہی ہماری شہادت ہے. ایک مقدس ہستی نے دیکھا ہے، ایک مقدس ہستی کی نگاہ ہر جگہ پر موجود ہے، جو فرما رہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ آیات جو آیات کے یا تو مشرکین کے متعلق ہیں یا نجومی اور جفری اور ان لوگوں کے حسابیوں کے متعلق ہے، ان آیات کو یہ لوگ چسپان کرتے ہیں انبیاء پر، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو نجوم کے اعتبار سے، جفر کے اعتبار سے، کسی حساب کے اعتبار سے، یہ جنوں کی خبروں سے غیب کی باتیں بتاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر یہ کچھ نہیں جانتے. زمین آسمان میں، اور جس ہستی اقدس کا معراج تمام آسمانوں سے اوپر ہے، وہ تو من فی السماوات والارض میں نہیں نا بھائی. آپ سوچ رہے ہیں کہ جس کی معراج 7 آسمانوں سے اوپر ہے. ایک بات یہ بھی عرض کر لوں، عجیب عجیب ہوتے ہیں. اصل میں دل میں مرض ہو تو اس کا تقاضا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ ضرور ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ 50 نمازیں بہت ہیں، ان کو گھٹائے، تو 5 کم ہوئی. پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ 45 بھی بہت ہے، اس کو بھی گھٹائے، پھر 5 کم ہوئی. پھر اسی طریقے پر 9 دفعہ حضور تشریف لے گئے اور 9 دفعہ 5 کم ہوتی ہیں، آخر 5 آ کر رہ گئی. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کرے. بھائی انہوں نے تو بڑی مہربانی کی تھی، وہ تو بالکل صفائی کرنے والے تھے، مگر خیر ہماری حال کو دیکھ رہا تھا اللہ کا پیغمبر. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو پہلی دفعہ عرض کر دیتے کہ یا رسول اللہ 50 بہت ہیں، بس 5 کافی ہیں. آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائی مصطفیٰ، چوک دار السلام خجا والا. یہ وہ ہستی ہے. میں نے تو صرف طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کی گزارش کی تھی، عرض کی تھی، اپیل کی تھی، جس کو منظور نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو اے موسیٰ. اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو یہ سمجھو کہ تم دیکھ سکتے ہو، ورنہ تم کیسے دیکھ سکتے ہو. اور یہ وہ ہستی ہے کہ جتنی دفعہ چاہیں، جس وقت چاہیں جا سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام میں راج کا ذکر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست یہ کی تھی، آئے نہیں، مجھے اپنا آپ دکھاؤ، مجھے اپنی زیارت کراؤ.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لن ارا کہ میں کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ دیکھنے والی ایک ہستی ہے۔ اے موسیٰ تم نہیں ہو، ایک اور ہستی ہے دیکھنے والی۔ موسیٰ سے ہوش رفت بیک پرتوے صفات تو عین ذات میں نگری در تبسمی۔ حقیقت یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور حضرت جبریل امین بھی مجھے معاف فرمائیں تو میں یہ گستاخی کی نیت سے نہیں بلکہ اظہار واقعہ کی غرض سے یہ عرض کروں گا کہ حقیقتاً سدرۃ المنتہا کے مقام تک حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رسول اللہ کا مرتبہ معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آگے چلو، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس یہاں تک میری استعداد ہے، اس کے آگے میں نہیں اٹھ سکتا، بال کے سر کے برابر بھی اگر ہوں تو جلدی رب العالمین کی مجھے جلا کر رکھ دے گی، میں آگے نہیں آ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ کہتا اور میرے ساتھ چلتا تو میں اس کو کعبہ کوثر تک لے جاتا۔ تو کیا جبریل کیا حضرت جبریل علیہ السلام رب العالمین کے دیدار نہیں چاہتے تھے؟ یقیناً چاہتے تھے، ان کی عین یہ مدعا تھا، ان کا یہ تقاضا تھا طبیعت کا، مگر یہ مرتبہ اس وقت ان کو حاصل نہیں تھا کہ میں کس ہستی کے ساتھ جا رہا ہوں، یہ کون ہستی ہے، یہ محبوب ہے، یہ وہ ہستی ہے جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ابو بشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی تمام بشر کا باپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی خالقم بشرن، اب میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلا بشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، جو مسجود ملائکہ ہیں، جن کو سجدے کرنے کا حکم ہوا تمام ملائکہ کو۔ اجمعون کلہم ملائکہ نے سجدہ کیا، گر کر سجدہ کیا۔ حضرت ابو بشر جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا عرش معلیٰ کی قندیلوں پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کنز العمال کی روایت ہے اور باقی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے۔ تو پوچھتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی تو مجھے معلوم ہے، تیرے بغیر کوئی الہ نہیں ہے، مجھے فرما دے محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایک پیغمبر ہوگا، تیری اولاد میں سے ہوگا، یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ کسی حد تک تحدیدی کلمات تھے۔ یا آدم لولا محمد لما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تم تو طفیلی ہو محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو طفیلی ہستی تھی اس کو تمام ملائکہ گر کر سجدہ کر رہے ہیں، اور جس کے طفیل آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مسجود ملائکہ پیدا ہوئے، اس ہستی کے ادب اور تعظیم بدعت ہے، شرک ہے۔ کیا شرک اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں، کسی حالت میں، کسی قوم کے لیے جائز رکھا ہے؟ نہیں جائز رکھا۔ اور فرشتوں سے زیادہ کون موحد ہو سکتا ہے؟ اور جس شخص نے سجدہ نہیں کیا وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس نے کیا دلیل پیش کی تھی؟ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میری مثل ہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ مخلوق ہے، میری مثل ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا، ان کو کیچڑ سے پیدا کر دیا، تو میں ایک مخلوق کے سامنے مخلوق کا سر نگو نہیں ہو سکتا، مخلوق کے سامنے مخلوق سجدہ نہیں کر سکتی، تو خالق ہے، تو حکم کر، سجدہ کر 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 میں زمین اور آسمان کو اٹھا کر رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا فخر ان علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جاؤ تم پر خدا کی لعنت ہے، قیامت تک میری لعنت ہے، تمہیں توبہ نصیب بھی نہیں ہوگی، تمہیں توبہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، تمہارے دلوں سے اور دماغوں سے توبہ کا استعداد بھی نکل گئی ہے، تم اپنی مثل سمجھتے ہو۔
ماں منا کام تصویر ماں خلقت بجدیا، جس کو میں نے اپنی دستے قدرت سے پیدا کیا تم اس کو سجدہ نہیں کرتے؟ بھائی دستے قدرت سے پیدا ہونے والا محمد رسول اللہ کا تو خیری ہے. اصل یہ تو الگ بات ہے کہ یہ لوگ بہت ناواقف ہیں علوم دینیہ سے، آداب شرعیہ سے، کہ جو ہر بات پر بدعت، ہر بات پر شرک، جس چیز کا علم نہ ہو، جو حدیث معلوم نہ ہو، بدعت ہے، اور علم حد سے زیادہ محدود. تو ابو بشر تو پھیلی ہیں. حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیم و آدم لمنجذر فی طینہ، میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم کیچڑ میں گونجے ہوئے تھے. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے، جسم بھی نہیں بنا تھا، اس وقت میں نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دروشی پڑھ لیں. وعلی آل محمد وبارک وسلم. ابو البشر ابھی کیچڑ میں تھا، ابو البشر کا ابھی جسم بھی نہیں بنا تھا. تو جو ہستی پہلے نبی ہے اس ہستی کی حقیقت کو تم منحصر فی البشریت کیسے کہہ سکتے ہو؟ لباس بشری ہے. اگر زمین میں فرشتے ہوتے، ملائکہ ہوتے، تو وہ رسول جس کا وعدہ عالم ارواح میں تمام انبیاء سے لیے جا رہا تھا، وہ رسول فرشتہ ملک بن کر آتا. مگر چونکہ زمین پر انسان ہیں اس لیے وہ انسانی لباس میں آیا. مگر کیسے لباس میں آیا؟ محمد بشر اللہ کل بشر کل یاقوت حجر اللہ کل حجر. بشر ہیں لیکن بشر نہیں ہیں باقی بشر کی طرح. جیسے یاقوت پتھر ہے، یاقوت کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، آگ نہیں ہے، مٹی نہیں ہے، ایک پتھر ہے نا. لیکن اس تم کہہ سکتے ہو یہ پتھر ہے. تو حضور کی ذات کو اپنی مثل کہنے والے اسی اپنے استاد کی شاگرد ہے جس نے کہا تھا کہ اسجد لبشر خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ اسی کی شاگرد ہیں. مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت. شیخ المحققین امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور انور کا مرتبہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، ادراک سے بالا تر ہے. حضور کے نالین مقدس کا شان ایسا ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. نالین مقدس کا نقش یہ تمام کائنات اس کے طفیل ہے. حضور کے نالین مقدس نہیں، نالین مبارک کے نقش کے طفیل ہے. بھوکوں کو روٹی مل رہی ہے، پیاسوں کو پانی مل رہا ہے، غمزدہ کو خوشی مل رہی ہے. یہ حضور کے نالین اقدس کا ایک طفیلی چیز ہے. حضور کے نالین اقدس کا نقش ہے. جب ذات کا نہیں، ذات کے نالین کا نہیں، ذات کے نالین کے نقش کی یہ تمام کائنات کی نعمتیں ہیں، تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں کو عطا فرمائے ہیں، جن پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے، اور وہ لوگ تمام خدا کے سچے پیغمبر تھے، تمام کے تمام معجزے جتنے آپ جس پیغمبر کے دیکھیں تو وہ محدود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو جہاں بھی آپ بائبل کو دیکھیں یا قرآن کریم میں یا حدیثوں میں ذکر آتا ہے سیاہ میں، تو وہ یہی ہے کہ عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا. عصا پتھر پر مارا تو پانی نکل پڑا اس سے، اور دریا کو پایاب کیا، اور من اور سلوہ ان کے طفیل نازل ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مردے کو زندہ فرمایا. یا یہ فرماتے تھے کہ جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، یہ گھر رکھ کر آئے ہو، میں تمہیں بتا دوں. یا کوری اور جزامی ابرسی کو ہاتھ پھیر کر درست فرما دیتے تھے.
داؤد علیہ السلام کا معجزہ کہ فولاد کو بالکل موم کر دیتے تھے اپنے ہاتھ مبارک مقدس میں لے کر، اور زبور پڑھتے تھے تو دریا کا بہاؤ رک جاتا تھا. لیکن یہ معجزے تمام محدود تھے. جس جگہ پر قوم نے مطالبہ کیا اس جگہ پر یہی معجزے دیے. وہ ہستی کی جس نے فرمایا سلونی معاشے تم جو چاہو مجھ سے پوچھو، وہ ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، رسالہ، خلافت، شیخ الاسلام، مولانا علی اسرار شریف. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مجھے پیغمبر نہیں مانتے تو آؤ دیکھو کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. یہ نہیں، تم جو چاہو پوچھو. سرونی معاشے تم جو چاہو پوچھو. چنانچہ کسی نے یہ کہا کہ میرا باپ کہاں ہے؟ حضور فرمایا کہ تیرے باپ حذیفہ ہے. میری اونٹنی کو میں کہاں ہے؟ فلاں جنگل میں پیرو کے درخت کے ساتھ اس کی مہار لٹکی ہوئی، جاؤ پکڑ لو. اندھیری رات میں مختلف پہاڑوں سے کنکریاں چن کر اس نے اپنی مٹھی میں لی اور اوپر کمرے میں بیٹھ کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو فرمائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا الفت ہے کہ میں کہوں کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں وہ کہہ دے. یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان گئے تھے کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک انسان کامل کی اگر بخش دی ایک ایک کنکریے کو. چنانچہ وہ کلمہ پڑھنے لگی اور کہا کہ اس حضرت اللہ نے ہمیں فلاں فلاں پہاڑی سے چنا اور یہ لایا ہے اور یہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہنے لگی. کسی نے کہا کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے. حبیب یمنی نے یہ سوال کیا تو وہ ہو گیا. کسی نے کہا کہ وہ درخت یہاں آ جائے کہ جاؤ تم یہ پکڑ کر لاؤ اس کو. تو یہ نہیں کہ خود یہ اختیار مبارک تھا بلکہ اختیار دینے والے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے والے تھے باذن اللہ، لیکن عیسیٰ بنانے والے نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ بنائے. حضرت جابر کی روایت دیکھیے. حضور کی دعوت فرماتے ہیں. دو سوادے ہیں حضرت کے. جو بڑا لڑکا ہے چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں اس طرح ذبح کروں کہ جس طرح ہمارے باپ نے بکری کو ذبح کیا ہے. چنانچہ اپنے بھائی کو اس نے ذبح کر دیا، گردن کاٹ دی اور گھبرا کر مکان کی چھت پر چڑھا ہے. دوسری طرف گر گیا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. دو لڑکے تھے، ایک کی گردن کٹ گئی ایک کی گردن ٹوٹ گئی. دونوں وفات پا گئے. سرکار تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جابر تیرے لڑکے کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ. پہلے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کھیل رہے ہوں گے کہیں آ جائیں گے، اور گھر منع کر دیا تھا کہ خبردار کوئی غم کا اظہار نہ کرنا، آنسو نہ بہانا، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں. حضور کی طبیعت مبارک پر کسی قسم کا تکدر نہ ہو جائے. فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. تو حضرت جابر سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ بنانے والے ہیں. تو جا کر کہا کہ بچے اٹھو تمہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں. تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آ گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری. یہی نہیں بلکہ لاکھوں معجزے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صرف ہماری اسلامیات میں نہیں ہیں بلکہ غیروں کی کتابوں میں یہ موجود ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، انجیل یوحنا جو آج بھی پادریوں کے بغلوں میں ہے اس میں یہ موجود ہے کہ میرے بعد آنے والی وہ ہستی ہوگی جن کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کی لیاقت نہیں رکھتا. تو حضرت یسوع مسیح جن کے جوتیوں کا تسمہ کھولنے کی لیاقت نہیں رکھتے، اس ذات پاک کے متعلق کوئی ایرا خیرا رسو خیرا یہ ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. جو حضور کی تعریف کریے کبھی کہا جاتا ہے کہ اس محبوب خدا کو جس کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو باعث تکوین عالم ہے بلکہ باعث تکوین عالمین ہے. اس ذات پاک کے متعلق کبھی علم پر اعتراض ہو رہا ہے کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. اللہ ان کو ہدایت کرے. میں تو یہی کہوں گا، آپ حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کلیات اور تمام جزیات کا احاطہ بخش دیا ہے.
یہی نہیں بلکہ امام بدر الدین عینی اور باب تفاصیل البخاری میں اس آیت کریمہ کے تحت میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، اس آیت کریمہ کے تحت میں لکھتے ہیں کہ حضور کی امت کے اور یا بھی جانتے ہیں یہ مغیبات خمسہ اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں۔ حضور کے نام مقدس کی یہ شان ہے کہ اگر کوئی صحیح عقیدہ کے ساتھ کسی مردہ پر حضور کا نام پڑے تو زندہ ہو جائے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ غرضے کے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تمام کائنات کا مختار کل فی الکل حضور محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے اور قائم رکھے، ہم مریں اسی محبت میں، ہم قبر میں اسی محبت میں اٹھیں، حشر میں اسی محبت میں رہیں، یہ نعمت عظمیٰ ہے، خدا نصیب فرمائے۔ میں زیادہ عرض کرتا مگر مجھے اس وقت سخت تکلیف ہے درد کی، میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لے سکتا۔ اب میں درخواست کروں گا کہ تمام حضرات مولانا محمد اشرف صاحب کی تقریر سنیں، وہ ایک عالم ہیں اور ہمارے دارالعلوم کے وہ حدیث کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، وہ آپ کو تقریر سنائیں گے۔ کوئی شاید نہ اٹھے، میری یہ درخواست منظور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماء الذنوب والخطا وماء الجود والعطاء وعلى آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لهم بالإحسان إلی یوم الجزاء۔ درود پاک پڑھ لو۔ حضرت قبلہ شیخ الاسلام دامت برکاتہ العالیہ دے نورانی ارشادات تو بعد جس محبت جس عقیدت کے نال وہ الفاظ نکل رہے ہیں، انہاں الفاظ دے سنن تو بعد میں جے ناقص نااہل آدمی دی یہ جرت اور ہمت نہیں پاندی کہ میں اسی جگہ اتنے کھڑے ہو کے مزید کچھ گزارش کرا، لیکن حضور دے بار بار ارشادات تو بعد اس نیت اور ارادے اتنے کہ آپ کے سامنے بیان کردے ہویا میرے جو نقص اور خامیاں حضور ملاحظہ فرماسن، آپ اپنے کرم کریمانہ دے نال انہاں دا تدارک اور مداوا فرماسن، اس واسطے انہاں دے ارشاد دی تعمیل کردے ہویا مختصر دے الفاظ دے اندر اپنا نظرانہ عقیدت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے میرے محبوب کی امت، میرے محبوب کے بلانے کو، میرے محبوب کے یاد کرنے کو تم آپس میں اس طرح نہ سمجھو جس طرح کے ایک دوسرے کے پکارنے کو سمجھتے ہو۔ تم ایک دوسرے کو پکارو تو مرضی آئے اس آدمی کی جسے پکار رہے ہو تو تمہاری بات سنے، مرضی آئے نہ سنے، سننے کے بعد اس کی تعمیل کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے،
لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے تو پھر تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم میرے محبوب کی خدمت میں حاضری نہ دو۔ تم کہیں بھی کھڑے ہو، کسی بھی ضروری سے ضروری کام میں مصروف اور مشغول ہو، لیکن جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو تمہیں فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کسی قسم کے پس و پیش کی یا دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم میری نماز میں کیوں نہ کھڑے ہو تو میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ میری نماز کو چھوڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو یاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھتے رہے، جلدی جلدی فارغ ہوئے، مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا دیر کیوں لگائی ہے؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، میں نے جلدی جلدی اسے مکمل کیا ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، کیا تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ اے ایمان والو، جب میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچے، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہیں پہنچے تو استجیب، فوراً خدمت میں حاضر ہو جایا کرو۔ پہلے ذکر دو کیے گئے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچے، اللہ کے رسول کا، استجیبوا للہ وللرسول، حاضری دو کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں۔ کون بلائیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلانے والی ایک ہستی ہے لیکن حاضری دو کے متعلق فرمائی گئی ہے۔ بلائیں میرے نبی پاک، حاضری کہاں دو؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ تو اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری وہ میں خدا کی بارگاہ میں حاضری ہے، ان کا بلانا میرا بلانا ہے اور ان کا حکم میرا حکم ہے، ان کی تعمیل میری تعمیل ہے، ان کی بارگاہ میری بارگاہ ہے۔ ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں آدمی نماز میں کھڑا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائے تو جہاں نماز پہنچی تھی اور حضور کا فرمان کان پہ پڑا ہے، نماز کو وہیں چھوڑ دے۔ حضور شمال کی جانب جانے کا حکم دے، ادھر چلا جائے، مشرق کی طرف جانے کا حکم دے، ادھر چلا جائے، جنوب کی جانب جانے کا حکم دے، ادھر چلا جائے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کا حکم دے، انہیں چارہ ڈالے، ان کے گوبر ہٹانے کا حکم دے، وہ ہٹائے، اور جب وہ کام مکمل کر لے تو جہاں نماز کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے آ کے شروع کر لے، اس کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ اگر اس نے قبلہ سے منہ پھیرا ہے تو اس ذات کی طرف منہ کیا ہے جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، اس ذات کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ ساری کائنات کعبہ کی طرف جھکتی ہے، مگر کعبہ جھکا ہے تو محمد عربی کے در پہ جھکا ہے، محبوب خدا کے در پہ جھکا ہے۔ تو لہذا اگر منہ اس کعبے سے پھرا ہے تو کعبے کے کعبے کی طرف ہوا ہے، اس لیے قبلہ سے منہ پھرنا اس کی نماز کو نہیں توڑ سکتا۔ اگر اس نے کلام کی ہے، بات چیت کی ہے تو اس ذات اقدس کے ساتھ کی ہے کہ جب تک انہیں سلام نہ دیا جائے، السلام علیکہ ایھا النبی عرض نہ کیا جائے، اتنے وقت تک نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی کو نماز کے اندر خطاب کیا جائے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائی مصطفیٰ، چوک دار السلام، پنجاب والا۔